ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے یہاں بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہماری سڑکیں ابھی تک ٹھیک نہیں ہوئی ہیں، ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں کردار کا بحران ہے اور ہم اپنے اوپر یقین نہیں کر پاتے۔ اقبال کا ایک شعر ہے، بہت کمال کا شعر ہے، ہو تیری خاک کے ہر ذرے سے تعمیر حرم، لیکن اس کی شرط کیا ہے؟ اس کی شرط یہ ہے، وہ اگلے مصرعے میں بیان ہوئی ہے، خود کو بیگانہ انداز کلیسائی کر۔ اچھا، میں آپ کی خدمت میں بس ایک دو گزارشات، یہ جو بات زندگی کی ہو رہی ہے، اقبال نے ایک موقع پہ بڑے دکھ کا اظہار ایک شعر میں کیا، اور وہ شعر ہے، اٹھا میں مدرسہ و خانقاہ سے غمناک۔ اس میں اٹھا کا جو لفظ ہے یہ بتا رہا ہے کہ کافی دیر کسی جگہ بیٹھے ہوئے تھے، کسی جگہ پر پڑاؤ ڈالا تھا، کسی جگہ کے حصہ رہے، اس جگہ پر انہوں نے اس کا تجربہ کیا۔ اٹھا میں مدرسہ و خانقاہ سے غمناک، یعنی دو جگہوں سے اقبال کچھ وقت گزار کے وہاں کے مشاہدات کر کے، وہاں کے معاملات دیکھ کے، وہاں کے حالات سے استفادے کی کوئی کوشش کر کے پھر اقبال کو اٹھنا پڑ گیا۔ اٹھا میں مدرسہ و خانقاہ سے غمناک، نہ زندگی، نہ محبت، نہ معرفت، نہ نگاہ۔ اچھا، یہ جو دو مدرسہ اور خانقاہ جو ہیں، یہ دو بڑے ہمارے سمبلز ہیں۔ مدرسہ سے مراد فارمل انسٹیٹیوشنز ہیں، اسکولز ہیں یا تعلیمی ادارے ہیں، اور خانقاہ جو ہے وہ ہماری مذہبی تربیت کا ایک بہت اہم علامت ہے، ایک ادارہ ہے جہاں سے، یعنی ایک مذہبی تعلیم اور ایک جو دوسری تعلیم ہے ہماری جدید تعلیم، ان دونوں جگہوں پر اقبال نے کچھ وقت گزارا اور بڑے غمناک ہو کے اٹھے، اور انہوں نے فرمایا کہ نہ زندگی، نہ محبت، نہ معرفت، نہ نگاہ۔ اچھا، زندگی اب اس میں چند باتیں سمجھ لیتے ہیں۔ ہمارے وجود کے کئی ڈائمنشنز ہیں یا کئی جہتیں ہیں ہمارے وجود کی۔ اصل میں اللہ کے نائب ہو جانے کے بعد زندگی کی جو حیثیت ہے، یعنی زندگی کئی ڈائمنشنز میں ایگزسٹ کرتی ہے۔ زندگی کی ایک سطح ہے جسمانی سطح، اس میں ایک مختصر سی بات کروں گا کہ جسمانی سطح پر ٹھیک ہے، کوئی انسان زندہ ہے، جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا وینٹیلیٹر پہ بھی لوگ زندہ رہتے ہیں کچھ عرصے، وہ بھی ہم اسے 40% 60% لائف کہہ سکتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں اقبال نے کہا کہ مرنے والے مرتے ہیں لیکن فنا ہوتے نہیں، یہ حقیقت میں کبھی ہم سے جدا ہوتے نہیں، یا جوہر آدم عدم سے آشنا ہوتا نہیں۔ یہ بہت خوبصورت مصرع ہے، جوہر آدم عدم سے آشنا ہوتا نہیں۔ اور قرآن میں یہ بات ہے کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں، تمہیں اس کا شعور نہیں ہے، وہ زندہ ہیں، وہ زندہ ہوتے ہیں، وہ مرتے کبھی نہیں ہیں۔ تو کچھ لوگ ہیں جو حیات جاوید انہیں مل جاتی ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو جسمانی سطح پر زندگی گزارتے رہتے ہیں، زمین کے اوپر چلتے پھرتے رہتے ہیں، لیکن ان کی زندگی جو ہے وہ کسی جانور کی سطح پر، کیونکہ وہ جسمانی، ان کا جو وجود ہے وہ ایک جسمانی وجود تو ان کا ہے، لیکن اخلاقی یا نفسیاتی یا روحانی سطح پر ان کی زندگی کی کوئی معنویت ان کے ساتھ نہیں ہے۔ اصل میں زندگی کے بامعنی ہو جانے کو زندگی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ جب ہم اخلاقی وجود یا نفسیاتی وجود یا روحانی وجود کی بات کرتے ہیں تو زندگی کے بامعنی ہو جانے کو ہم زندگی کہتے ہیں، اور اگر زندگی بامعنی نہیں ہے تو پھر ہم اسے کہتے ہیں کہ جسم کی سطح پر زندہ ہے، یہ ایک گوشت پوست کا انسان ہے جو پھرتا رہتا ہے۔ تو ہمارے پاس یہ ہو سکتا ہے کہ ہم 22 کروڑ یعنی میں ایک بہت عام سا لفظ ہے مسٹنڈوں کی قوم، تو شاید ہو سکتا ہے کہ ہم بن گئے ہوں 22 کروڑ جو کہ چلتے پھرتے رہتے ہیں، کھاتے پیتے رہتے ہیں، سانس لیتے ہیں، اور جسمانی سطح پر ان کا ایک وجود ہے، لیکن اخلاقی، نفسیاتی، روحانی سطح پر ہمیں بلند ہونے کے لیے، میں یہ نہیں کہتا کہ ہمارے پاس بالکل بے معنی اور بالکل ہماری معنویت ختم ہو گئی، الحمدللہ اس وطن میں بڑے قیمتی لوگ ہیں اور بہت سی جگہوں پہ بہت کچھ ہو رہا ہے، بلکہ ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ مسلم دنیا کو جتنی امیدیں پاکستان سے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید ایک ترکی اور سعودی عرب سے بھی شاید وہ امیدیں نہیں ہیں جو پاکستان سے لوگوں کو توقعات ہیں اور امیدیں ہیں۔ پاکستان جو ہے وہ بڑی غیر معمولی اہمیت رکھتا ہے، اور اس کے اندر بہت سارے لوگ ہیں جو عزم، ارادے، شعور
اور ایک بے لوسی کے جذبے سے وہ ہمارے ساتھ یعنی ہمارے وطن میں موجود ہیں. الحمدللہ ہماری سرزمین مربیوں سے خالی نہیں ہوئی ہے. ہماری سرزمین جو ہے زرخیز ہے. مربی یہاں پیدا ہوتے ہیں. مربی الحمدللہ ابھی بھی بہت ہیں ہمارے وطن میں. اب میں صرف ایک بات یہاں پر اب اپنی کرنا چاہوں گا اور میں اختصار سے کام لوں گا. دیکھیے ہم سب کو رب کریم نے ایک معجزہ عطا فرمایا تھا. ہر انسان کو ایک معجزہ اللہ نے عطا فرمایا ہے, اور وہ معجزہ یہ ہے کہ آپ اپنے اوپر کام کیجئے اور اپنے آس پاس کے لوگوں میں تبدیلی کا مشاہدہ کیجئے. یعنی عجیب کمال کی بات ہے, ایک آدمی اپنے اوپر کام کرتا ہے اور بیوی کو مسکراتا ہوا دیکھتا ہے. ایک عورت اپنے اوپر کام کرتی ہے اور شوہر کو اپنے اوپر مہربان پاتی ہے. ایک والد جو ہے وہ اپنے اوپر کام کرتا ہے اور اولاد کا تعاون بڑھا ہوا محسوس کرتا ہے. ایک استاد ہے جو اپنے اوپر کام کرتا ہے اور طلباء کی طرف سے ایک رسپانس وہ محسوس کرتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنے اوپر کام کرنا اور اپنے اوپر نظر رکھنا, اپنے معاملات کو ٹھیک کرنا, رب کریم ہم سب کو یہ ذمہ داری سمجھنے اور نبھانے کے قابل بنائے. اور اقبال کا ایک اور شعر ہے, بہت کمال کا شعر ہے, اس میں بڑی امید ہے. اس شعر میں ہو تیری خاک کے ہر ذرے سے تعمیر حرم. یہ غیر معمولی ایکسپریشن ہے. میں نہیں سمجھتا کہ دنیا کی عظیم ترین شاعری جن جن زبانوں میں بھی ہوئی ہے, چاہے آپ انگریزی اٹھائیے یا فارسی اٹھائیے, تو جو عظیم ترین پوئٹک ایکسپریشن کے اندر میں سمجھتا ہوں اقبال کا یہ فریز ہے, ہو تیری خاک کے ہر ذرے سے تعمیر حرم. لیکن اس کی شرط کیا ہے؟ اس کی شرط یہ ہے, وہ اگلے مصرعے میں بیان ہوئی ہے, خود کو بیگانہ انداز کلیسائی کر. یعنی اپنے آپ کو مروبیت سے بچانا ہوگا. ڈو ناٹ بی امپریسڈ بائی دا ویسٹرن آئیڈیاز اینڈ آئیڈیلس. یعنی تمہارے اندر پوٹینشل, جو تھوڑی دیر پہلے ہمارے فاضل مہمانوں نے بات کی کہ انسان کا پوٹینشل ابھی تک نہیں ختم ہوا ہے, پوٹینشل زندہ ہے الحمدللہ. یہ متفق علیہ سمجھ لیں آج کی اسٹیٹمنٹ ہے کہ پوٹینشل زندہ ہے الحمدللہ, اس پہ ہمارا اجماع ہے الحمدللہ. تو یہ سمجھیے کہ اگر ہم مروبیت سے باہر نکلیں, اپنے اوپر یقین کریں. ایک ہمارا مسئلہ یہ ہوا کہ ہم ایمان کے اس ورژن کو نہیں امبریس کر پائے جس میں اللہ پر یقین اپنے اوپر یقین کی وجہ بن جاتا ہے, جس میں یعنی اپنے اوپر یقین اللہ پر یقین کی فلپ سائیڈ بن جاتا ہے. ہم یقین کے اس مرتبے کا تجربہ نہیں کر پائے. ہم یعنی ایک عجیب بات ہے کہ اللہ کو قادر مطلق ماننے والا انسان اپنے آس پاس کے معاملات اور پریشانیوں کو دیکھ کر اپنے ذہن میں ایک دیوار کھڑی کر لیتا ہے کہ یہ بھی ناممکن ہے, یہ بھی ناممکن ہے. دیکھیے وہ انسان جو اللہ کو قادر مطلق مانتا ہے, قادر مطلق کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے لیے دیوار نہیں ہے. اللہ دیوار کو دروازہ بنا سکتا ہے, اللہ ریگستان کو دریا بنا سکتا ہے. تو اللہ کو قادر مطلق ماننے والا انسان, اس کی سب سے اعلیٰ تخلیق کے اوپر اس کا یقین جو ہے وہ کمزور ہو گیا ہے. یعنی اپنے آپ کو اس سے کم سمجھنا جو آپ ہیں, میرے نزدیک توہین اللہ تعالیٰ کا کیس ہے, گستاخی اللہ تعالیٰ کا کیس ہے کہ انسان اپنے آپ کو وہ نہ سمجھے اور اپنے مقام کو وہ نہ سمجھے. تو اپنے اوپر یقین کرنے کی ضرورت ہے. ہمارا ایک بہت بڑا پرابلم جو ہے, ہمیں ایک بات اور سمجھنی ہوگی کہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے یہاں بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہماری سڑکیں ابھی تک ٹھیک نہیں ہوئی ہیں اور ہمارے یہاں ڈرینیج کا سسٹم بہت اچھا نہیں ہے. یہ بھی مسئلے ہیں, یا ہماری ٹرین ٹائم پہ نہیں نکلتی. ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں کردار کا بحران ہے اور ہم اپنے اوپر یقین نہیں کر پاتے. ہماری جو اللہ سے تعلق ہے وہ ہماری نفسیاتی صحت کی شفا یابی کا باعث نہیں بن پایا ہے. یعنی اللہ کو ماننے والا خود کو بے سہارا سمجھ کے زندگی گزارے جا رہا ہے. اللہ کو ماننے والا لوگوں سے مانگے بغیر نہیں چل پا رہا. یہ جو یعنی اللہ کو مان لینے کے بعد انسانوں سے توقعات لگاتے رہنا, اللہ کو مان لینے کے بعد دوسروں کی طرف دیکھتے رہنا اور اپنے حصے کا کام نہ کر سکنا, یہ ایک عجیب سا پیراڈاکس ہے, یہ ایک عجیب سا تضاد ہے جس سے ہمیں نکلنا ہوگا اور اس کے اوپر سنجیدگی سے غور کرنا ہوگا.
میں یہ نہیں کہتا کہ ایسا یعنی ہر طرف تاریکی ہے، میں یہ نہیں کہوں گا. الحمدللہ بہت سے لوگ بہت اچھے، بہت اچھی سوچ رکھنے والے بہت سارے لوگ موجود ہیں، الحمدللہ کام ہو رہا ہے. دیکھیے مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہماری تعلیم ہمارے اندر جو بہت بڑی ایک میٹیریل کی یا ایک میٹیریلسٹک پروگریس کی جو سب سے بڑی آرزو دیتی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اپنی ساری زندگی محنت کر کے کوئی مکان بنا لیں. مکان بنانے کی ایک الگ بال گیم ہے اور گھر بنانا ایک الگ، بالکل ایک الگ کام ہے. تو مکان بنانے کے لیے بہت پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن گھر بنانے کے لیے جس لیاقت کی ضرورت ہوتی ہے وہ اپنے اوپر اعتماد، اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک حسن تعلق، ان کے ساتھ ایک محبت کا ہمارے یہاں جو بھی آج کے نوجوان کے ذہن میں تصور ہے وہ فلموں اور ڈراموں کے وساطت سے اس کے ذہن میں بنا ہے، جو کہ اللہ کرے کہ ہم سب کا صحیح ہو جائے. محبت کا مطلب یہ ہے کہ میں دوسرے کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر مقدم جان لوں، بلکہ میں دوسرے کی خواہش کو اپنی ضرورت پر مقدم جان لوں. یہ ہے بے لوسی. تو آپ دیکھیے کہ ہم اللہ کرے کہ ہمارے یہ معاملات حل ہوں. اس وقت ہمارا ایک اور مسئلہ ہے کہ ہمارا مسلکی تفاخر ہمارے ملی احساس سے زیادہ توانا اور زیادہ طاقتور ہو گیا ہے. یعنی ہم سب کو ہمارا یہ احساس کہ ہم حنفی ہیں یا مالکی ہیں یا دیوبندی ہیں یا بریلوی ہیں، یہ احساس ہمارے مسلمان ہونے کے احساس سے زیادہ طاقتور ہو گیا ہے. یہ ایک بڑی تکلیف دہ بات ہے. شناخت کے تمام حوالے زندہ رکھتے ہوئے شناخت کے حوالوں کی ترتیب درست ہو جائے تو زندگی بامانی ہو جاتی ہے. یہ ہمارے ساتھ نہیں ہو پایا. مطلب ٹھیک ہے، آپ اگر ایک بہت اچھے اونچے خاندان سے ہیں تو الحمدللہ یہ بھی آپ کی شناخت کا حوالہ ہے. اگر آپ سندھ کی سرزمین سے ہیں تو یہ بھی آپ کی شناخت کا حوالہ ہے. اگر آپ کسی خاص قبیلے سے ہیں تو یہ بھی آپ کی شناخت کا ایک اہم حوالہ ہے. اس کو بھی زندہ رہنا چاہیے. لیکن آپ کی شناخت کا وہ حوالہ جو آپ کو ایک بڑے یعنی ایک بڑے دائرے میں آپ کو اس سے جوڑتا ہے، اور ایک بڑا دائرہ، اور جس کے نتیجے میں یگانگت اور ونس آپ اچیو کرتے ہیں قوم کی سطح پر یا ملی سطح پر یا امت کی سطح پر یا کائنات کی سطح پر، اس کو زندہ رکھنا اس کو زندہ رکھنا سب سے زیادہ اہم اور مقدم ہونا چاہیے. تو رب کریم مجھے بھی اور ہمارے جو بچے ہیں اور ہمارے جو ینگ جنریشن ہے ان سب کو اور ہمارے سارے دوستوں کو اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے کی توفیق دے، ہمیں اپنے معاملات کی اصلاح کی توفیق دے. میں ایک بات بس یہ کہنا چاہتا ہوں، پاکستان کے اندر اور پاکستان کے لوگوں میں ریزیلینس بہت ہے. ریزیلینس ایک بڑا خوبصورت انگریزی کا لفظ ہے. اس کے لیے اردو کا کوئی بہت یعنی اس کی روح معانی کو ادا کرنے والا لفظ اس وقت میرے ذہن میں نہیں آ رہا، لیکن یوں سمجھیے کہ ہمیں ایک دفعہ گرنے کے بعد دوبارہ اٹھ کھڑے ہونے کی جو اللہ نے ہمارے اندر سکت رکھی ہے، ایک انتہائی مشکل صورتحال کو دیکھنے کے بعد بھی حوصلہ پا سکنے کی جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ایک امکان رکھا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا غیر معمولی ہے. اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور بہت ابھی بھی میں آپ کو ایک بات کا یقین دلاتا ہوں، مجھ سے میری زندگی میں بارہا ایسا ہوا، میں پاکستان سے باہر بھی گیا، پاکستان کے اندر بھی بہت سے میرے بڑے سنجیدہ اور بڑے قابل لوگ ہیں، ہمارے بہت ہی قابل، میرے شاگرد بھی مجھ سے زیادہ قابل ہیں اور میرے اساتذہ تو خیر بہت ہی قابل ہیں. تو کئی دفعہ ایسا ہوا کہ مجھے کچھ لوگوں نے گھیر لیا. میں ابھی کچھ عرصے پہلے UAE میں تھا، تو ہمارے کچھ دوستوں نے مجھے رات میں کسی گھر میں دعوت کی، انہوں نے سب نے مجھے بٹھا لیا اور انہوں نے کہا کہ 12-15 لوگ تھے، ان کی فیملیز بھی تھیں. انہوں نے کہا کہ مجھے بالکل سچ بتاؤ کہ کیا ابھی بھی تمہیں امید ہے پاکستان سے؟ انہوں نے 150 مسائل پاکستان کے گنوائے، یعنی جو سرکاری سطح سے لے کے غیر سرکاری سطح پر اور علاقائی سطح سے لے کے سیاسی اور مذہبی اور ہمارا ریلیجیس منظرنامہ اور ہمارے سیاسی منظرنامہ اور ہمارے معاشرتی مسائل، یہ سب انہوں نے سامنے کھول کے رکھے اور پوچھا کہ کیا ابھی بھی تمہیں امید ہے کہ یہ پاکستان سے واقعی کچھ ہو سکتا ہے؟ تو میں نے یہ ساری چارج شیٹ جو پاکستان پہ لگی اور پاکستانی قوم پر بھی لگتی ہے یہ چارج شیٹ، اس کو سب کو جاننے کے باوجود میں، آپ یقین مانیے میں پورے یقین سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہم یعنی جب تک انسان زندہ ہے اس کے اندر امکان خیر و خوبی زندہ ہے، اور اسی وجہ سے وہ زندہ ہے. اسی وجہ سے اس کو رب کریم نے کرۂ ارض پر چلنے پھرنے کی اجازت دی ہے، کیونکہ توبہ کا امکان زندہ ہے، واپس پلٹنے کا امکان زندہ ہے. جنت کی طرف لے جانے والی پگڈنڈی انسان توبہ کرتے ہی کریٹ کرنے کے قابل ہو جاتا ہے. انسان کو اپنے اوپر یقین رکھنا چاہیے، اللہ اس کو خیر کی طرف
بلاتا ہے اس کو یہ آواز نہیں آتی. میں سمجھتا ہوں کہ بہت امید ہے. میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس وقت تو پوری کائنات اس ہمارے، بلکہ آپ اس وقت عالمی منظرنامہ دیکھیے، ایک ڈپریشن جو دنیا کی، جنہیں ہم ترقی یافتہ اقوام کہتے ہیں، سونے کے لیے انہیں گولی کھانی پڑتی ہے، موٹاپے کو کم کرنے کے لیے عجیب عجیب کام کرنے پڑتے ہیں، ان کو ڈپریشن سے نکلنے کے لیے ایک عجیب معاملات کرنے پڑتے ہیں. ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہمیں صرف اپنے معاملات اپنے ایمانی تناظر میں انالائز کرنے ہیں، سچی توبہ کرنی ہے، اور بس اپنے حصے کا کام کرنا ہے، اپنے اوپر کام کرنا ہے، اور انشاءاللہ آس پاس تبدیلی اللہ تعالیٰ وہ دکھائیں گے. اپنے حصے کا کام کیجئے، اپنے اوپر کام کیجئے، اور آس پاس کے انسانوں میں تبدیلی کا مشاہدہ کیجئے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، آپ اپنے اوپر کام کیجئے، بیوی اور شوہر کو اپنے ساتھ اور مہربان پائیں گے. آپ اپنے اوپر کام کیجئے، اولاد کو اور زیادہ آپ کہیں گے عجیب بات ہے، میں کام اپنے اوپر کر رہا ہوں اور کوآپریشن اولاد سے مل رہی ہے. کام اپنے اوپر کر رہا ہوں اور بیوی جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ آپ کو آپ کی فیوریٹ ڈش بنا کے کھلانا چاہتی ہوں. تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ آپ کو تعاون لوگوں سے ملنا شروع ہو جائے گا. تو بس اللہ کرے کہ ہم، اس آنکھ کی ایک مجبوری یہ ہے کہ یہ باہر کی دنیا کو دکھاتی ہے، اندر کی دنیا کو دیکھنے کے لیے اللہ سے ایک اور آنکھ مانگنی پڑتی ہے. اقبال کا ایک شعر پھر مجھے یاد آ رہا ہے، دل بینا بھی کر خدا سے طلب، دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں. بہت شکریہ. السلام علیکم.